موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے دلچسپ واقعات۔ انہی 40 سالوں کے دوران ایک اور اہم واقعہ پیش آیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے فصاحت اور بلاغت سے بھرپور خطبہ دیا۔ ایک شخص نے پوچھا، زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا شخص کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہ آیا، اگرچہ بات درست تھی۔ آپ اللہ کے رسول تھے، آپ کو اللہ سے گفتگو کا شرف حاصل تھا۔ آپ سے بڑا عالم اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو جواب پسند نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ کو تو عاجزی پسند ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا، زمین پر اس وقت آپ سے بڑا عالم موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، تم اسے مجمع البحرین کے پاس مل سکو گے۔ آپ ایک مچھلی پکڑ لیں اور سفر شروع کر دیں۔ جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے گی وہیں وہ عالم موجود ہوگا۔ سورہ الکہف آیت نمبر 60 میں ہے۔ اور جب موسیٰ اپنے نوجوان سے کہا، میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں، یا پھر میں عرصہ دراز تک چلتا رہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے شریک سفر یوشع بن نون تھے اور یہ بھی نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی باغ دوڑ انہوں نے ہی سنبھالی تھی۔ سورہ الکہف آیت نمبر 61 میں ہے۔ جب وہ دونوں وہاں پہنچے جہاں دونوں دریا ملتے تھے تو وہاں وہ اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا راستہ بنا لیا تھا۔ ان دونوں کو علم ہو سکا کہ یہی ان کی منزل ہے۔ مچھلی کو انہوں نے ٹوکری میں ڈال رکھا تھا اور وہاں زندہ ہو گئی اور اچھل کر پانی میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ یوشع علیہ السلام نے مچھلی کو سمندر میں جاتے اور راستہ بناتے دیکھا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے، یہاں تک کہ آرام کر کے پھر وہاں سے سفر شروع کر دیا۔ اس دن اور اس کے بعد رات سفر کر کے جب موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی تو یوشع علیہ السلام سے کہا، لاؤ بھائی ناشتہ کر لیں۔ یہ تذکرہ سورہ الکہف آیت نمبر 62 سے 65 میں ہے۔ جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا، ہمارا ناشتہ لے آؤ، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانا پڑی ہے۔ اس نے جواب دیا، کیا آپ نے دیکھا بھی جبکہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا۔ دراصل شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا تھا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا تھا۔ موسیٰ نے کہا، یہی تو تھا وہ مقام جس کی تلاش میں ہم تھے۔ چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے دیکھتے واپس چلے۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، اسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم عطا کر رکھا تھا۔ اکثر مفسرین اس سے متفق ہیں کہ یہ عالم اللہ کے نبی خضر علیہ السلام تھے۔ اللہ نے انہیں نبوت کا علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بات چیت شروع کی۔ قرآن کریم سورہ الکہف آیت نمبر 66 سے 70 میں ہے۔ موسیٰ نے کہا، میں آپ کی پیروی کروں کہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے، اور جس چیز کی حقیقت کا آپ کو علم نہیں اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، اچھا، اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیجیے گا جب تک میں خود اس کی نسبت تذکرہ نہ کروں۔ اس مقام سے موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون علیہ السلام کو واپس بھیج دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر شروع ہوا۔ سورہ الکہف آیت نمبر 71 سے 73 میں ہے۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ خضر نے اس کے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ اس کو اس لیے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والے سب ڈوب جائیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ خضر نے جواب دیا، میں نے تجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا، میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے میرے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ دونوں نے سفر شروع کیا۔ راستے میں کچھ مسکین لوگوں کی کشتی دیکھ کر وہ محنت کرتے تھے، کرایہ لے کر لوگوں کو دریا پار کراتے تھے۔ انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، انہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو کشتی پر سوار کر لیا۔ سفر کے دوران خضر علیہ السلام نے لوہا پکڑا اور لگے کشتی میں سوراخ کرنے۔ کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا، لوگ پانی کشتی سے باہر پھینکنے لگے۔ اس طرح کشتی خطرے سے باہر نکل آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس فعل کو ناپسند فرمایا اور بولا، کیا لوگوں کو ڈبونے کا ارادہ ہے؟ خضر علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، کیا واقعی میں نے عجلت سے کام لیا؟ انہوں نے معذرت کی۔ سورہ الکہف آیت نمبر 74 سے 76 میں ہے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے کو ملے۔ خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ بولے، کیا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لی؟
اور وہ بھی کسی کے خون کے بدلے میں نہیں کہ تو آپ نے بڑی بیجا اور ناپسندیدہ حرکت کی۔ وہ کہنے لگے میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ نے کہا اب اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو ہرگز آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ گئے۔ ایک بار پھر سفر شروع ہوا۔ سورہ الکہف آیت نمبر 77-78 میں ہے، پھر دونوں چلے ایک گاؤں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا۔ بس دونوں نے وہاں ایک دیوار کو دیکھا جو گرنے کے قریب تھی، اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ موسیٰ کہنے لگے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا بس اب آپ کے اور میرے درمیان جدائی ہے، اب میں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اب انہوں نے وضاحت کی۔ سورہ الکہف آیت نمبر 79 میں ہے، کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ایک صحیح سالم کشتی کو جبرن ضبط کر لیتا تھا۔ پھر انہوں نے دوسرے واقعے کے بارے میں سورہ الکہف آیت نمبر 80 اور 81 میں ہے، اور اس لڑکے کے ماں باپ ایماندار تھے، ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز اور پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ اس کا پروردگار اس کے بدلے انہیں ان سے بہتر اور پاکیزگی والا، اس سے بہتر پیار محبت والا بچہ عنایت فرمائے۔ تیسرے واقعے کی وضاحت سورہ الکہف آیت نمبر 82 میں ہے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بہت نیک تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ اپنے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکالیں۔ ان تینوں قصوں کی وضاحت بیان کرنے کے بعد خضر علیہ السلام ایک عظیم امر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ سورہ الکہف آیت نمبر 82 میں ہے، میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بعض امور پر غیب پر اطلاع دے دی، وحی کے ذریعے ان پر چند غیبی معاملات ظاہر فرما دیے۔ اس طرح وہ جان گئے کہ وہ بادشاہ نئی کشتیاں غصب کر لیتا ہے، وہ بچہ بڑا ہو کر سرکش بنے گا اور دونوں بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ نکالیں گے۔ یہ امور علم نبوت کی وجہ سے واقع ہوئے تھے، اپنی طرف سے خضر علیہ السلام نے یہ تصرفات نہیں کیے تھے۔ یہ علم انسان کی ذات کی طرف سے نہیں ہوتا، نہ ہی ہر انسان کو یہ علم حاصل ہو سکتا ہے، یہ تو صرف انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حاصل ہوتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جیسا کہ یہ علم موسیٰ علیہ السلام کو عطا نہیں فرمایا اور خضر علیہ السلام کو بتلا دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو برائے مہربانی لائک بٹن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا، کمنٹ کے ذریعے اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں، اس کے بعد چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل کے بٹن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا۔ دوستو، ہمارے چینل کی نشریات اللہ تعالیٰ کے احکامات، انبیاء کرام کے واقعات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ کرام کی زندگی کے واقعات، اولیاء کرام کی زندگی کے واقعات، سبق آموز واقعات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے کے فضائل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پورے کرنے کے فضائل، قرآن و حدیث سے تصدیق شدہ وظائف اور خاص طور پر درود پاک کے فضائل سے متعلق ہوتی ہیں، جس میں ہم اس کے مستند اور تصدیق شدہ ہونے پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں، اور ہمارا مقصد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچانا ہی ہے۔ یہ ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں، جن کا ٹائٹل آپ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے تعاون کا بہت 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 شکریہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا یہ پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب ہمیں مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد تا قیامت ملتا رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش اور نیت ضرور کیجیے گا، اور درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں۔ درود شریف دنیا و آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ درود شریف کا پڑھنا درود شریف پڑھنے والے کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔
ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ فیس بک کے ناظرین اس ویڈیو کو شیئر کریں، یوٹیوب کے ناظرین اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں